بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایک کام بدنیتی سے کیا جائے نا تو اس میں خیر و برکت نہیں پڑتی۔ پاکستان اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے، نون لیگ بدترین سزا پا رہی ہے اور ہینڈلرز کو بھی بدترین سزا ملی ہوئی ہے، لیکن ان کا تکبر ختم نہیں ہو رہا۔ ابھی ایک بچے کو، نوجوان کو 3 سال کی جیل کی سزا دلوا دی گئی ہے اور اس پہ لاکھوں روپیہ جرمانہ کر دیا ہے، اور اس کا جرم تھا کہ اس نے کوئی ٹویٹ کر دیا تھا۔ اس کو سزا دلوا دی گئی ہے پیکا کے تحت، 505 کے تحت، کہ پتہ نہیں 500 دفعہ کے تحت، وہ جو کلونیل لاز ہیں ان کے تحت بھی بچے کو رگڑ دیا، اس کا مستقبل برباد کر دیا کہ اس نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا کوئی، مجھے نہیں پتا کیا ٹویٹ تھا۔ ابھی تک اپنی بہادری دکھا رہے ہیں۔ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کو نشان عبرت بنانا ہے۔ میں آج آپ کو بتا دوں، غور سے سن لیجیے گا، ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ مروا دیں، اس میں تو آپ بڑے تیز ہیں۔ یاد رکھیے گا، مارک مائی ورڈز، جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں یہ نسلوں تک جائیں گے۔ آپ نے بنگلہ دیش کھو دیا تھا، آپ پچھتائیں گے، آپ کے پاس چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی کہ جس نسل کو آپ نے اب اپنے خلاف کھڑا کر لیا ہے نا، جو آپ سے اب نفرت کر رہی ہے، آگے ان کی نسلیں آپ کا نام سننا گوارا نہیں کریں گی۔ آپ نے بہت غلط سائٹ چن لی ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ لوگ شاید گفتگو کر رہے تھے کہ امریکی سفیر سے کوئی ملاقاتیں ہوئیں تو وہ انہیں عمران خان پہ اعتراضات ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ مطلب امریکہ جب تک اعتراض کرے گا عمران خان کو گولی مارنی ہے، نائل کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اپنے ملک کا نہیں سوچنا۔ عوام بے شک گالیاں دے رہی ہو آپ کو، 22 کروڑ لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں صرف امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اور ایک دو اور ممالک کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میں آتا ہوں کہ یہ کس طرح چھتر کھا رہے ہیں۔ یہ اتنی نفرت کبھی نون لیگ کو نہیں ملی کہ رانا ثناء اللہ مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ نون لیگ کی جو پہلے گراؤنڈ پہ پوزیشن تھی ہم وہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایڈمٹ کر رہے ہیں خود میڈیا پہ بیٹھ کے، پتہ ہے کہ چھتر کھائیں گے اگر ہم جائیں گے باہر۔ یہ لوگ بغیر سیکیورٹی کے اپنے حلقوں میں نہیں نکل سکتے، یہ صورتحال ہے۔ نون لیگ تو اتنی ذلیل ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ سے بھی نیچے چلی جائے گی یہ آگے۔ اور ہینڈلرز کا کیا حال ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن تکبر نہیں جا رہا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک کی شارٹ سی، میں آپ کو جلدی جلدی کہانی، ایک تھریڈ بڑا زبردست جنید نے کیا ہے، تو اس سے میں آپ کو کچھ ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے اللہ پاک نے عمران خان کو مکھن سے بال کی طرح نکال کے سائیڈ پہ کھڑا کر دیا اس وقت جب وہاں طوفان آ رہا تھا۔ اللہ نے عمران خان کی حفاظت کی، اور کیسے ہینڈلرز اور نون لیگ خاص طور پہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے اس طوفان میں گئے اور طوفان ورس ہوتا چلا گیا۔ تو یہ ذرا پڑھتے ہیں ہم جلدی سے۔ دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک قرض لے کر پہلے انڈسٹریلائزڈ ہوتے ہیں اور ٹریڈیبل انڈسٹری کے ذریعے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ فیکٹریاں لگاتے ہیں، اس میں جو فیکٹریاں ایسا مال شال بناتی ہیں ان کے ذریعے آپ پیسہ کماتے ہیں، سرکاری خرچ کر کے انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں اور دیگر نان ٹریڈیبل انڈسٹری لگاتے ہیں۔ 1990 تک کم و بیش پاکستان بھی ایسا تھا۔ 1990 نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1970 لیٹ 70s تک، مڈ ٹو لیٹ 70s تک تو انڈسٹری زبردست تھی۔ نیشنلائزیشن کے بعد بڑی خرابی آ گئی تھی بیچ میں، پھر کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہم جنگ میں چلے گئے تھے تو پیسے کی ریل پیر تھی، اتنا فیل نہیں ہوا کہ پاکستان کی معیشت کتنی خراب ہے۔ ہم بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہے تھے 80s میں بھی، مڈ 80s کہہ سکتے ہیں، 80s مڈ 80s تک پاکستان ایسے ہی چل رہا تھا۔ پھر نواز شریف آ گیا سیاست میں، وہ وزیر اعظم بھی بنا پھر 90 میں، اور پاکستان میں 2 لعنتیں بیک وقت مسلط ہوئیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ لفظ سخت ہیں لیکن آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کس طرح پاکستان خراب ہوا ہے۔ اور آج کی پھر موجودہ صورتحال میں ہم جلدی پہنچ جائیں گے، لمبا نہیں ہے۔ تاجر برادری نے ٹیکس چوری شروع کر دی اور سرکاری خرچ سے نان ٹریڈیبل انڈسٹری کا قیام، جسے ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ جو نواز شریف کہتا ہے نا میں نے ڈیولپمنٹ کی، بڑے منصوبے لگائے، عمران خان بتائے کون سے اس نے منصوبے لگائے، آپ کو میں اب بتاتا ہوں کہ کیسے پاکستان تباہ ہوا ہے۔ ڈیولپمنٹ منصوبوں میں موٹر وے، انڈر پاس، پل، سڑک وغیرہ شامل تھے، جبکہ صنعتی پیداوار پہ لعنت بھیج دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب پاکستان میں نون لیگ کی حکومت آئی تو برآمدات یعنی ٹریڈیبل جو آؤٹ پٹ کم ہو جاتی، جبکہ سرکاری خرچ یعنی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بڑھ جاتی، خرچے بڑھ جاتے، کمائی کم ہو جاتی۔ جب بھی نون لیگ آئی ہے یہی ہوا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کا دوسرا نام پٹواریوں کا شورائے آفاق جملہ ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ لیکن ہر پونزی سکیم لوگ بولتے ہیں جو کہ یہ پدو کھاتا لگا ہوا ہے ان کا، اس کی ایک عمر ہوتی ہے۔ 2014 میں پاکستان کی بدقسمتی لیکن نون لیگ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ تیل کی عالمی قیمتیں انتہائی کم ہو گئیں۔ وہ کیسی ہوئیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو 14-15 میں ڈیل ہو گئی تھی اور اس کے بعد انتہائی نیچے آ گئی تھی تیل کی قیمتیں۔
اس کا نون لیگ نے بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن پاکستان کو نقصان پہنچا دیا. بجائے اس کے کہ برآمدات بڑھاتے، ایکسپورٹس بڑھاتے، انہوں نے خرچے بڑھا دیے، سپینڈنگ بڑھا دی. یعنی امپورٹ کر کر کے چیزیں سستی تھی کیونکہ باہر سے ہر چیز سستی ہو گئی تھی، تو ہر چیز امپورٹ کرنا شروع کر دی، خریداری، ہمارے خرچے بڑھ گئے، سپینڈنگ بڑھ گئی، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بڑھ گئی. اس سے کیا ہوا؟ یہ ببل پھٹ گیا 2018 میں، پاکستان تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا. اور اس کو مینج کرنے میں کون گندا ہوا؟ تحریک انصاف. پھر اگلے سال کرونا آ گیا، اس سے اگلے سال کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا، مہنگائی کا عظیم طوفان آ گیا. میرے رب کا انصاف ہے کہ جب عالمی معیشت اپنے مشکل ترین مرحلے پر تھی تو ان چوروں کو یہ سوجی کی حکومت ہتھیا لیں. یہ اللہ کا انصاف ہی تو ہے کہ جن بدبختوں نے 2014 سے 17 تک کم ترین عالمی مہنگائی کے دور کو اپنے فائدے اور ملک کے نقصان کے لیے استعمال کیا، انہی سازشوں کی عقل بند کر دی اور انہیں مشکل ترین مرحلے میں حکومت میں واپس بٹھا دیا. وہ دن اور آج کا دن سب ننگے ہو چکے ہیں، سب بے نقاب ہو گیا. آج پتہ چل گیا کون کتنا اہل ہے، کون کتنا قابل ہے. اہلیت کا اور قابلیت کا بلبلہ بھی پھٹ چکا ہے. عوام نے ایک کے بعد ایک نوسرباز کی حقیقت بھی دیکھ لی ہے. آج یہ چور الیکشن کا نام سن کر کام جاتے ہیں، لیکن کب تک؟ بالآخر فتح عوام کی ہونی ہے. اور پھر آگے ہے کہ میرا رب انصاف کرے گا. کرونا وبا سے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو بچانے والے عمران خان کی سیاست کو اللہ نے ایسا بچایا کہ ہر بندہ حیران ہے. سازشی اور ایسے بے نقاب اور نامراد ٹھہرے کہ تا ابد اس عدم اعتماد کو پچھتائیں گے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں صورتحال. جب عمران خان نے معیشت مینج کی، تباہی نکل چکی تھی 2018 میں. بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوز کیونکہ نون لیگ کر دیتی ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو اب ہم کہتے ہیں تو مطلب کہ ڈالر کتنے زیادہ ہم خرچ کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں. ہم کوئی ڈالر چھاپتے ہیں؟ ڈالر امریکہ چھاپتا ہے، ہمیں باہر سے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. سالانہ 19.5 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. مطلب ہمیں 19.5 ارب ڈالر تو صرف اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے چاہیے تھے. قرض اور ہے جس کی سود دینا ہے، پچھلا قرض اتارنا ہے، باقی سب کچھ مینج کرنا ہے، وہ ارادہ تھا. یہ صرف ہمارے خرچے اتنے بڑھ گئے تھے، ٹریڈ گیپ اتنا تھا، ہم امپورٹ اتنا زیادہ کر رہے تھے کہ 19.5 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا. اور یہ تب کی بات ہے جب دنیا میں چیزیں سستی تھیں، پیٹرول سستا تھا، کھانے کا تیل سستا تھا، LNG سستی تھی، آٹا چینی کچھ بھی چاہیے تھا اگر ہمیں باہر سے کبھی شارٹ ہو جاتا ہم منگواتے، سستا پڑتا تھا، دالیں سستی تھیں. تب بھی اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. 40 سے 50 ڈالر کے زیادہ نہیں ہوا تیل کی قیمت عالمی منڈی میں. آج بھی 85 ہے. عمران خان نے تو 130 120 بھی بھگتائی ہے. تو کہتے تھے جی بہت مہنگائی عمران خان نے کر دی. تو وہاں سے عمران خان جب لے کے نکلے بہت گالیاں کھائیں، مشکل فیصلے تھے. ڈالر کو اس کی اصلی قیمت پہ پہنچایا. لوگوں نے کہا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، چیخیں نکل گئی لوگوں کی. لیکن 9 سے 12% مہنگائی تھی ٹوٹل. لیکن ڈالر کو اصلی قیمت پہ لانا ضروری تھا جو انہوں نے روکا ہوا تھا. اس پہ لائے تو باقی چیزوں کی قیمتیں، کیونکہ انہوں نے نہ گیس کی قیمتیں صحیح رکھی ہوئی تھی نہ بجلی کی، وہ بھی تھوڑی تھوڑی بڑھائی عمران خان نے. کیونکہ اصل اب بھی نہیں ہے، ابھی بھی IMF آپ سے بڑھوا رہا ہے. جو مہنگے منصوبے یہ لگا کے گیا تھا نواز شریف، وہ اب بڑھوا رہا ہے IMF. تو جب معیشت سنبھال لی عمران خان نے پوری طرح سے، کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا. اب کموڈٹی سپر سائیکل کو ذرا سمجھیں. جس مرضی کی حکومت ہوتی پاکستان نے مشکل سے گزرنا تھا. عمران خان کی کنٹینیو کرتی تو اگر ابھی مہنگائی 40% ہے تو شاید یہ 20% پہ پہنچ جاتی، لیکن مہنگائی ضرور ہوتی. زر مبادلہ کے ذخائر ابھی 2 ارب ڈالر ہیں، یہ شاید 9-10 ارب ڈالر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ 20-25 ارب ڈالر پہ پہنچے تھے. مشکل ضرور آنی تھی. برطانیہ جیسا ملک، جرمنی جیسا ملک، اٹلی جیسا ملک گھبرائے ہوئے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل سے. فرانس جیسا ملک، وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. کموڈٹی سپر سائیکل نے امیر ممالک کی بھی چیخیں نکلوا دی ہیں. تو سب کو مشکل آنی تھی. ان کے ساتھ کیا برا ہوا کہ جب عمران خان نے محنت کر لی، معیشت ٹھیک کی، کموڈٹی سپر سائیکل پہ کسی کا کنٹرول نہیں تھا کیونکہ ایک یوکرین کی جنگ شروع ہوگی اور کرونا سے مارکیٹس نکل رہی تھیں. تو ایک دم ہی بس وہ اتنی تیزی میں ہوا آنن فانن کہ دنیا میں کوئی بھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب یہ مشکل ٹائم تھا، بڑی گالیاں پڑنی تھی عمران خان کو. اس ٹائم انہیں خارش ہوئی، انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ اور جو ساری سازش ہوئی حکومت گرا دی. انہوں نے لے لی حکومت. کموڈٹی سپر سائیکل اپنی پیک پہ تھا جب انہوں نے اٹھائی. تب عمران خان سمجھاتا رہا بغلول کو کہ ابھی تم جس ٹائم یہ کر رہے ہو یہ نہیں سنبھال سکیں گے، ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے عوام میں. یہ جب مہنگائی کریں گے عوام تو برداشت ہی نہیں کرے گی. وہی ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن عمران خان اس مشکل سے نکل کے سائیڈ پہ ہو گئے اور یہ بیچ میں آگے بھنور میں.
اب کموڈٹی سپر سائیکل ہے، جنگ چل رہی ہے، روس سے تیل لینے کی امریکہ اجازت نہیں دی، اس نے سال گزر گیا اب تقریباً، عمران خان نے تو لے لینا تھا، پلان بنا ہوا تھا، سب کچھ تھوڑا سستا ہو جاتا۔ ان کی ذلت ہے جو پچھلے 10 مہینوں میں آپ نے دیکھی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ پورا نظام 75 سال سے ایکسپوز اب ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ رجیم چینج آپریشن ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ہمارے لیے۔ پاکستانیوں کو پتا چل گیا کہ مسائل کی اصل جڑ کہاں پہ ہے، اصل مسئلہ کہاں پہ ہے۔ پاکستان کو پچھلے 30-40 سال میں جو سب سے بڑا مسئلہ لاحق ہوا ہے وہ نواز شریف ہے، اس کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان آج کھڑا ہے یہاں پہ۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ مین مسئلہ تو کمپنی سرکار کی حکومت ہے، اور یہ کنٹرول کرنے کی جو ان کی خواہش ہے۔ یہ چیزیں حل جب تک نہیں ہوں گی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہمیں بہترین موقع ملا ہے، عوامی طاقت کو ڈٹنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، خود احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، تو اپنا ملک آپ کو واپس مل جائے گا، آزادی بھی آپ کو مل جائے گی، خودداری بھی آپ کو مل جائے گی، ملک بھی خوشحال ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔